اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کئی بھائی مزاروں پہ جاتے ہیں، قوالیاں سنتے ہیں، نعتوں کو اپنی بخشش کا سبب سمجھتے ہیں، اور جب ہم انہیں روکیں قبر پرستی سے، ان شرک سے، تو آگے سے کہتے ہیں کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مزار پہ جانا حرام ہے؟ قرآن مجید کے اندر کئی آیات ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہیں، لیکن جب ہم نے قرآن مجید کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں، تو پھر ہمیں روایت کہاں سے نظر آئیں گی؟ پہلے تو اتنا یاد رکھیں کہ شرک خدا کے نزدیک سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو ہے شرک، اس لیے قرآن مجید کے اللہ نے سب سے زیادہ اپنی توحید کا ذکر کیا، سب سے زیادہ اپنی کبریائی کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑا جو گناہ بتایا گیا وہ شرک کو بتایا گیا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، پھر ہمارے پاس بچا کیا؟ شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو کھڑا کر دیں، اس سے بڑھا دیں، یا اس کے برابر تو نہ کریں، اس سے چھوٹا رکھیں، لیکن اس کی ذات یا صفات میں اس کو شامل رکھیں۔ مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دلوں کی حال بہتر جانتے ہیں۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو کہ مشرکو اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ جس طرح عیسائی عیسیٰ ابن مریم کو مانتے ہیں، یا ہندو رام کرشنا وغیرہ کو مانتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جائے تو تمنا اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں ہوتا۔ مجھے بتا رہے تھے اسلامی بھائی 10-12 سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا، بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا، والد صاحب نے اٹھا سکے۔ بہرحال یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا، زندہ حقیقت ہے، اور ہم یہاں موجود ہیں۔ اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں۔ پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزن کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے۔ یعنی جو ہے یہ شاید جس کو کہیں کہ 30-35 کلو اس کا وزن ہوگا۔ کچھ نیت کرتے ہیں۔ تمنا کی میں نے، اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا۔ دوسری التجا کی، اور جو دل میں خواہش تھی پتھر نہیں اٹھا۔ بھگوان کا بیٹریا ختم ہو گئی ہے کا خوش کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کا وعدہ ہے ساری جان چھاڑ دو، لیکن جو مشکل سے اٹھتا ہے تو وہ خواہش یا وہ تمنا بھی تھوڑی مشکل سے پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے مسلمان بھائی مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، قبر پرستی کرتے ہیں، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو شروعات ہے وہی توحید سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ انسان دنیا میں جس چیز کی بھی تعریف کرتا ہے حقیقتاً اس کے بنانے والے کی تعریف کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی خوبصورت عمارت کو دیکھتے ہیں، آپ اس عمارت کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چلا جائے تاج محل، چلا جائے تاج محل کی بڑی تعریف کرتے ہیں، کتنا خوبصورت بنایا، حقیقتاً وہ اس کے بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس نے کیا خوبصورت بنایا۔ اسی طرح سے اس دنیا کے اندر آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں گے حقیقتاً آپ اس کے بنانے والے، اس کے پالنے والے، اس کے اللہ کی تعریف کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہی ہے۔ وہی اللہ ہے جو کالی رات میں کالی چینٹی کو بھی رزق دیتا ہے، چاہے وہ کالی چوٹی پہ کیوں نہ موجود ہو، وہی اللہ ہے۔ جب وہ اللہ اس کو رزق دے سکتا ہے تو وہ ڈائریکٹ مجھے کیوں نہیں رزق دے سکتا؟ اس کو کیوں وسیلے کی ایک دم ضرورت پڑ گئی؟ اس کو کیوں ان بابوں کی ضرورت پڑ گئی؟ ہمارے یہاں اکثر یہ لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ جی غوث کتب ابدال جو ہے یہ مدد بھی کرتے ہیں، پالنے والے بھی ہیں، باقاعدہ لوگوں نے یہ چیزیں بھی بنا لی ہیں۔ داتا کا مطلب بھی ہوتا ہے دینے والا، حالانکہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رب العالمین، وہی پالنے والا ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں۔ لہٰذا یہ دوسروں مزاروں کے پر جا کے شرک کرنا، یہ مانگنا ان سے بالکل شرک ہے، اور انشاءاللہ اس کی تفسیر کے اندر آگے بے شمار آیات آئیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔